الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ جو بنایا، جو قائم کیا، سب سے پہلا رشتہ وہ خامند اور بیوی ہے. سب سے پہلا رشتہ، ماں باپ نہیں، بہن بھائی نہیں، اولاد نہیں. اس کائنات کا پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے. اور انسانیت کا آخری رشتہ وہ بھی خامند اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر خاتون اپنے خامند کے ساتھ ابدی زندگی گزارے گی. الحقنا بہم ذریتہم، ساتھ ساتھ رہیں گے اولاد، رشتہ دار، لیکن ہر جوڑا اپنی جنت میں الگ. تو ابتدائے انسانیت، بھئی گونج ہے آواز میں، گونج کو ٹھیک کرو گے کدھر سسٹم والے، آواز گونج رہی ہے. تو ابتدا انسانیت کی جس رشتے سے ہوئی وہ خامد اور بیوی ہے، انتہا بھی خامد اور بیوی ہے. اور دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زندگی دے برکت والی لمبی، ماں باپ کی زندگی لمبی ہو جائے تو اولاد کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہی رشتہ باقی ہوتا ہے. وہ تنہا ہوتے ہیں، بیٹیاں شوہر کے ساتھ اور بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور ماں باپ پھر وہی خامند اور بیوی، پھر وہی تنہائی کا رشتہ ہوتا ہے. کسی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں اتاری گئیں جتنی خامند بیوی کے لیے اتاری گئی. پوری سورت اور سینکڑوں آیات. ماں باپ کے لیے چند آیات. کیا ہے وہ؟ یہ توق میں نہیں پاؤں گا. ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات، رشتہ داروں کے لیے چند آیات، لیکن خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات. پورا مضمون چلتا ہے کہ خامند اور بیوی زندگی کیسے گزاریں گے، ان کی زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں، اصول کیا ہیں. دو وجہ سے اس کو زیادہ پھیلایا گیا. ایک اس کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت. اہمیت یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے، یہ اگر ہل گئی تو سارا معاشرہ ہل جائے گا. اس پر سارے معاشرے کی بنیاد ہے. یہ دو ایسی اکائیاں ہیں جس سے سارے عدد وجود میں آتے ہیں. اور نزاکت اس لیے ہے کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں. ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کا، باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں. خامند بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا، ایک لفظ ہوتا ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا. تو اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے لمبے چوڑے قرآن نے مضامین بیان کی. کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پہ بیان نہیں کیا. قرآن زمین آسمان کو اللہ کہتا میری نشانی ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں بحری جہاز، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کا سبزہ، وبث فیہا من کل دابہ، اللہ کی مخلوق کا چلنا پھرنا، والسحاب وتصریف الریاح، ہواؤں کا ہیر پھیر، موسموں کا عدلنا بدلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادل، لآیات لقوم یعقلون، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں.
تو یہ مضمون قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، من آیاتہ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون. لیکن کسی رشتے کو اللہ نے نہیں کہا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے ماں باپ بنائے، میری بہت بڑی نشانی ہے اولاد بنائی، میری بہت بڑی نشانی ہے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بنائے. کس جگہ نہیں ہے. بہن بھائی بنائے. زمین آسمان کو اپنی نشانی کا بہت بڑی نشانی. اانتم اشد خلقا من السماء افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ سب اللہ اپنی نشانیوں کے طور پر مخلوق کو ذکر کرتا ہے. ایک رشتے کو اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانی، اور اس کو بڑی نشانیوں میں لے کر آیا. من آیاتہ ان خلقکم من تراب. کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. واقعی من آیاتہ، ایک آیت چھوڑ رہا ہوں، من آیاتہ خلق السماوات والارض. کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان بنائے. واختلاف السنتکم والوانکم. کتنی بڑی نشانی ہے رنگ الگ زبانیں الگ. من آیاتہ منامکم باللیل والنہار. میری کتنی بڑی نشانی ہے سلاتا ہوں اٹھاتا ہوں. وابتغاؤکم من فضلہ، رزق کی تلاش میں تمہیں لگاتا ہوں. من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا. میری کتنی بڑی نشانی ہے بادل، بجلی، بارش، گرج، چمک، کڑک. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ. میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم ہیں. یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں میرا آپ کا ذہن برابر چل رہا ہے کہ ہاں بڑی نشانی، آسمان بڑی نشانی، زمین بڑی نشانی، زبانوں کا مختلف ہونا بڑی نشانی، رنگ روپ کا مختلف ہونا بڑی نشانی، زمین، بادل، بجلی، بارش، کڑک، سب بڑی نشانی. اب میں وہ آیت پڑھنے لگا جو میں نے چھوڑ دی، جو شاید یہ طلبہ علماء کے ذہن بھی اس طرف بہت کم گیا ہو. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور 3 باتیں بتائیں جو کسی رشتے میں نہیں بتائیں. تمہیں سکون حاصل ہو، محبت ہو، غم خاری ہو. 3 چیزیں اس رشتے میں بتائیں: سکون، محبت، غم خاری. اور اس کے لیے طاقت و لفظ استعمال کر. یتفکرون ہے، للعالمین ہے، یسمعون ہے، یعقلون ہے. ان چاروں میں سب سے طاقتور لفظ ہے یتفکرون. تو یتفکرون کو یہاں ذکر کیا کہ موٹی عقل سے اس رشتے کی نزاکت سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کی طاقت سمجھ میں نہیں آئے گی. بہت غور سے سوچو گے تو اس رشتے کی قوت، اس رشتے کا اللہ کی نشانی ہونا تمہارے سامنے کھل کر آئے گا. تو بھائیو، میرے عزیزو، ایک تو میں یہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ بہت اہم ہے، سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑا رشتہ. یہ کمزور پڑ گیا تو معاشرہ ٹوٹ جائے گا، یہ مضبوط ہوا تو معاشرہ مضبوط ہوگا.